جو عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں، من الناس لوگوں میں سے، فبشرہم بعذاب علیم، بس آپ انہیں خوشخبری دے دیجیے ایک دردناک عذاب کی۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ اب کون سے اعمال ضائع ہوئے، یہ کون لوگ ہیں؟ میں نے عرض کیا تھا کہ پہلا حصہ اس میں خطاب اہل کتاب سے ہے، اب رفتہ رفتہ جو ہے وہ بات جو ہے اہل کتاب کی طرف بڑھ رہی ہے۔ انہی کی حرکتیں ہیں کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، اور وہی وہ لوگ ہیں کہ جو جانتے بوجھتے ہوئے انکار کر رہے ہیں۔ تو اب بات ادھر جا رہی ہے کہ حبطت اعمالہم، اب ظاہر اہل کتاب ہیں تو کوئی نیکی کے کام بھی کرتے ہوں گے، اور وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسولوں کو بھی مانتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہوں گے، 10 کمانڈمنٹ پر عمل بھی کرتے ہوں گے، لیکن اب جانتے بوجھتے ہوئے ایک بہت بڑی حقیقت کا انکار کر رہے ہیں۔ تو یہ سارا جو کفر ہے ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ لینے کے بعد، پہچان لینے کے بعد، اب یہ ہو جائے گا جو ملٹی پلائڈ بائی 0، کیونکہ یہ انکار انہوں نے کر دیا جان بوجھ کر، تو ان کی تمام نیکیاں، ان کی تمام عبادات، 10 کمانڈمنٹ پر عمل جو ہے وہ ملٹی پلائڈ پر 0 ہو جائے گا، اور حاصل کیا نکلے گا؟ سب کچھ صفر ہو جائے گا۔ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جن کو کتاب میں سے حصہ دیا گیا تھا؟ یدعون الی کتاب اللہ، یعنی کتاب کو اگر آپ ایک پورا یونٹ قرار دیں، سب کی سب کتابیں جو ہیں وہ الکتاب کے اندر شامل ہو گئیں، تورات بھی اسی میں، انجیل بھی اسی میں، زبور بھی اسی میں، اور قرآن بھی اسی میں، باقی صحیح بھی اسی میں۔ اب ایک حصہ اس کتاب کا بنی اسرائیل کو عطا کر دیا گیا، اور ایک حصہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ تو وہ لوگ جن کو کتاب میں سے ایک حصہ پہلے دیا گیا تھا، اور اب جب کتاب کے اس حصے کی طرف، اس ایڈیشن کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے، تو ان کا طرز عمل کیا ہے؟ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جن کو کتاب میں سے ایک حصہ عطا کیا گیا؟ یدعون الی کتاب اللہ، جب وہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، ثم یتولی فریق منہم، پھر منہ پھیر لیتا ہے ان میں سے ایک گروہ، وہم معرضون، اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ایسا اس لیے ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور انہیں دھوکہ دیا ان کے دین میں، غرہم ان کو دھوکہ دے دیا، فی دینہم ان کے دین کے معاملے میں، انہیں دھوکہ ہوا ان کو اپنے دین کے بارے میں، ما کانوا یفترون، اور جو کچھ یہ دین کے بارے میں بہتان باندھتے رہتے ہیں انہوں نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یعنی وہ جو حرکتیں کرتے ہیں کہ جان بوجھ کر الٹی سیدھی باتیں جو دین میں شامل کرتے ہیں، اسی کی سزا ملی ہے کہ اب انہیں یہ دھوکہ سب کا سب لاحق ہوا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، بس اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب ہم ان سب کو جمع کریں گے، لیومن ایک ایسے دن، لا ریب فیہ کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، ووفیت کل نفس ما کسبت، اور ہر نفس کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو اس نے کمایا ہوگا، وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، یہ بڑے زوردار کلمات ہیں، دعا ہے بلکہ، کہہ دو اے اللہ ہر قسم کی بادشاہت کے مالک، مالک الملک، بادشاہت کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، اب چونکہ بادشاہت کا مالک وہ ہے، اب میری ملکیت ہے، اگر ایک قلم میرے پاس میری ملکیت ہے، میں چاہوں تو ان کو دے دوں، چاہوں تو ان کو دے دوں، چاہوں تو اپنی جیب میں رکھوں، چاہوں تو پھینک دوں۔ تو اللہ بادشاہت کا مالک ہے، اب وہ اپنی ملکیت میں سے کوئی حصہ جس کو چاہے دے دے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اے بادشاہت کے مالک، کہو اے بادشاہت کے مالک تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، اور جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے، وتذل من تشاء، اور جس کو چاہتا ہے ذلت بخشتا ہے۔ عربی میں عزت و ذلت جو ہے یہ بھی غلبے اور مغلوبیت کا آتا ہے، عزیز کے معنی غالب اور ذلیل کے معنی زال کے ساتھ مغلوب۔ تو جس کو چاہتا ہے غلبہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے مغلوب کرتا ہے۔ بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہے، یعنی کسی کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس میں بھی خیر ہوتا ہے، کسی سے کچھ لیتا ہے اس میں بھی خیر ہوتا ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار، تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے۔